دین عبد المطلب، میں اپنے باپ کے دین پہ مر رہا ہوں. اخترت النار علی العار، میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا لیکن برادری کا ناک نہیں کٹوا سکتا. یہ برادریزم اس دور کے طاغوتوں میں بہت بڑا بت ہے. عبد المطلب نے کہا ہے بھتیجے اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا میرے مرنے کے بعد لوگ تانے دیں گے، میرے مرنے کے بعد عرب عورتیں تانے دیں گی، لوگ کہیں گے مرتے مرتے ماں باپ کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین کے پیچھے لگ گیا. اگر مجھے ان تانوں کا ڈرنا ہوتا میں تیرا کلمہ پڑھ لیتا. میں جانتا ہوں تو سچا، قرآن سچا، تیرا دین سچا، سارے دینوں میں بہترین دین اے میرے بھتیجے تیرا دین ہے. مانتا ہوں، جانتا ہوں، لیکن عمل کیوں نہیں کرتا؟ مجھے لوگوں کے اپنی برادری کے ناک کا ڈر ہے، ناک نہیں کٹوائی جا سکتی. برادری کے ساتھ ہوں. اخترت النار علی العار، جہنم برداشت کر لوں گا، لوگوں کے تانے برداشت نہیں کر سکتا. سوچئے میں اور آپ کس گروہ کے ساتھ؟ وہ گروہ جس نے توحید کی بات کو سنا، قرآن کی آیات کو سنا، فرمان رسول علیہ السلام کو سنا، اور پھر ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، بلال، خدیجہ کی طرح چلتے ہوئے فوراً اللہ کے دین کو قبول کر لیا. یہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے توحید کو سنا تو اس کے دشمن بن گئے. یہ ان لوگوں میں ہے جو کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے، مولانا کی باتیں ساری ٹھیک ہوتی ہیں، پڑھتے قرآن ہیں، باتیں حدیثوں کی ہیں، لیکن کیا کریں 11ویں تو ہمارے ماں باپ دیتے ہوئے آئے، ہم کیا کریں؟ ہماری برادری، ہمارا معاشرہ، ہماری قوم، ہمارا قبیلہ، ہماری برادری میں یہ رواج ہے. اگر اس حالت میں ہے تو یاد کر لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی آپ کے چچا فوت ہو گئے، غمگین ہوئے اور غم میں کہنے لگے میں اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا جب تک مجھے اللہ نہ روک دے. مالک نے قرآن اتار دیا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی کے لیے جائز نہیں، ما كان للنبی، نبی کے لیے جائز نہیں اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں وہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، وہ مشرکوں کے لیے معافی مانگے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، بے شک وہ مشرک اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، چچا ہو، تایا ہو، سسر ہو، ماموں ہو، خالو ہو، اس کا قریبی سے قریبی رشتہ دار ہو، اگر وہ یا علی مدد کہتا ہے، اگر وہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اگر وہ قبروں میں سجدے کرتا ہے، اگر وہ قبروں کا طواف کرتا ہے، اگر وہ غیر اللہ کے نام کی 11ویں دیتا ہے، اگر وہ قبروں پہ چادروں کے چڑھاوے چڑھاتا ہے، ما كان للنبی، نبی کے لیے جائز نہیں، اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ایسے مشرک کے لیے دعا کرے جو اللہ کی توحید میں کسی اور کو شریک کرتا ہے. صحیح مسلم کی اس روایت کو سامنے رکھنا. حضرت عباس نے پوچھا تھا فائدہ ہوگا آپ کی محبت میں شیب ابی طالب میں بند ہوا، آپ کی محبت میں کافروں کے سامنے کھڑا رہتا، آپ کی محبت میں رات کو آپ کو اٹھا کر آپ کے بستر پہ خود لیٹ جاتا یا بیٹے کو لٹا دیتا، فائدہ ہوگا. فرمایا جہنم کے کنارے پہ آئے گا، عذاب ملتا رہے گا اور اتنا شدید عذاب ہوگا وہ سمجھے گا مجھ سے بڑھ کر زیادہ عذاب کسی کو نہیں ہوگا. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں اور آپ کس راہ کے راہی ہیں؟ میں اور آپ کس جگر کے مسافر ہیں؟ میں اور آپ کس سڑک پہ چل رہے ہیں؟ اگر اللہ کی توحید سمجھ آنے کے باوجود، اللہ کا قرآن سمجھ آنے کے باوجود صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، ماما کیا کہے گی، بابا کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، جماعت کیا کہے گی، ملک کیا کہے گا، قوم کیا کہے گی، تو پھر سمجھ لیجئے ہمارا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو اس اہل نار کا ہوا. کامیاب کون ہے؟ جس کے کانوں میں لا الہ الا اللہ کی صدا پڑ جائے پھر وہ نہ دیکھے زمین پہ کون کون ناراض ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھے میرے اس عمل سے عرش والا تو ناراض نہیں ہو رہا. ساری دنیا کی ناراضگی قبول ہے،
ساری دنیا کی دشمنی قبول ہے، ساری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے، ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، عرش والے کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے، نہ عرش والے رب کی دشمنی لی جا سکتی ہے۔ جس کا اللہ دوست ہے اسے کسی اور دوست کا ضرورت ہی نہیں، اور جو اللہ کا دشمن بن جائے، جو اللہ کے قرآن کا دشمن بن جائے، جو اللہ کی توحید کا دشمن بن جائے، اس کو نجات کون دے سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی اللہ کے قرآن کی باتوں کو سنو، جب بھی اللہ کی توحید کی باتوں کو سنو، فوراً اس پہ قابو ہو جاؤ۔ بہت بڑی بربادی ہے اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر سمجھ کر پھر نہ مانے۔ یہودیوں نے یہی تو کیا۔ یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی، آخری نبی آنے والا، اس کی نشانی یہ بتائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا، ان کا نام تک بتایا، سیأتی من بعدی اسمہ احمد، احمد نام کا آنے والا ہے میرے بعد۔ یہودیوں کو اللہ کے نبی کا علم تھا، اللہ کے نبی کی صفات کا علم تھا، پھر سارا علم ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانا؟ صرف تکبر، صرف بڑائی، صرف برادریزم کہ یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہوا، اسماعیل کی نسل میں سے کیوں ہوا؟ برادریزم، ہماری برادری کا نہیں، ہماری قوم کا نہیں، اور کوئی لڑائی نہیں، اور کوئی اختلاف نہیں، بنیادی اختلاف یہی کہ یہ نبی ہماری برادری میں سے۔ پھر نتیجتاً اللہ کا جتنا غضب ان یہودیوں پر ٹوٹا اور کسی پر نہیں ٹوٹا۔ جنگ خندق کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ جو مدینے میں آباد ہے، ان سے معاہدہ ہے، تم ہم پہ حملہ نہیں کرو گے، ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے، نہ ہم پہ حملہ اگر کوئی باہر سے کرے تم ان کی مدد کرو گے۔ لیکن خندق کی جنگ میں ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اس معاہدے کو توڑ ڈالا، دشمنوں کی مدد بھی کی، اور اندر سے مسلمانوں کے محلے میں جا کے مسلمانوں کی عورتوں کو ڈرایا دھمکایا، ان کے مال کی چوریاں شروع کی۔ جنگ ختم ہو گئی، اللہ عز و جل نے اپنے نبی کو فتح دی، صحابہ کامیاب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس قبیلے کا جا کر حصار کر لیا، یہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے، ان کے مردوں کو قید کیا گیا۔ ایک صحابی ان قیدیوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا ایک یہودی بوڑھا اندھا زبیر نامی، وہ بھی قیدیوں میں شامل ہے۔ اس یہودی زبیر نے حضرت ثابت بن قیس پر زمانہ جاہلیت میں کچھ احسان کیے تھے۔ انہوں نے اس بوڑھے یہودی کو دیکھا تو فوراً اس کے احسانات یاد آئے، اس کے پاس جا کر کہنے لگے، اے زبیر مجھے پہچانتے ہو، جانتے ہو؟ اس نے آواز سے فوراً پہچان لیا کہ تم ثابت ہے۔ کہا تمہیں یاد ہے تم نے مجھ پر فلاں فلاں احسان کیا تھا، چاہتے ہو آج تمہارے احسانوں کا بدلہ دوں؟ کہا اس سے بہتر اور کون سا موقع ہے؟ حضرت ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی اس زبیر اندھے نے، اب یہ اندھا یہودی خود تو نہیں لڑ سکتا، اندھا تھا، لیکن اپنے یہودی فوجیوں کی مدد کرتا تھا، کبھی اسلحہ دے کر تیر ان کو پہنچاتا تھا، اس جنگ پہ راضی تھا، ان کا ساتھی تھا، خود نہیں لڑ سکتا تھا لیکن مال سے اسلحے سے اپنے فوجیوں کی مدد کرتا تھا۔ حضرت ثابت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے مجھ پہ بہت احسانات ہیں، اے اللہ کے نبی میں سفارش کرتا ہوں آپ اس کو آزاد کر دیجیے۔ حضرت ثابت سفارش کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آزادی کا پروانہ جاری کر دیا۔ حضرت ثابت خوشی خوشی آئے، کہنے لگے، زبیر خوش ہو جاؤ، اللہ کے نبی نے تمہاری جان بخشی کر دی، جاؤ تم آزاد۔
اب یہ تھوڑا سا چلا اور چلنے کے فوراً بعد اس کو اپنی بیوی یاد آئی. کہنے لگا ثابت اگر احسان کرنا ہے تو پھر میری بیوی کو بھی چھڑوا کر لاؤ، میں بوڑھا اندھا میں کہاں جاؤں گا. اس نے کہا یہیں ٹھہر. حضرت ثابت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے اللہ کے نبی یہ بوڑھا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، اس کی بیوی کو بھی آزاد کر دو. آپ نے بیوی کو بھی چھوڑ دیا. یہ پھر چلا، پھر چل کر رک کر کہتا ہے ثابت اگر احسان کرنا ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کے بغیر ہم دونوں ماں باپ کی زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ اگر احسان کرنا ہے تو میرے بچوں کو بھی چھڑوا. حضرت ثابت اس کو پھر وہیں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. اللہ کے نبی یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، بغیر اولاد کے ان کا کیا جینا، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو بھی رہا کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی رہا کیا. دیکھیے برادری عزت کس طرح انسان پر غالب آتی. حضرت ثابت نے آ کر کہا جاؤ تمہیں زندگی مبارک ہو، تم بھی آزاد ہو گئے، تمہاری بوڑھی تمہارے معصوم بچے بھی آزاد ہو گئے، تمہاری بیوی بھی آزاد ہوگی. وہ چند قدم چل کر پھر رک کر کہتا ہے اگر مدد کرنی ہے تو پوری کر. ان بوڑھی زندگی میں ان بچوں کو لے جا کر کہاں رہوں گا، کہاں کھلاؤں گا، کہاں سے پالوں گا؟ میرا مال تو سارا مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، میرا مال بھی چھڑوا کر. حضرت ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی یہ بوڑھا آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ آپ مہربانی فرمائیے، جہاں اتنی مہربانی کی اس کا مال بھی دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال دیا. اب یہ مال لے کر حضرت ثابت کہتے ہیں خوش ہو جا، مال بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، بچے بھی مل گئے، جا مدینہ چھوڑ کے کسی اور شہر میں نکل جا اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار. یہ تھوڑا سا چلتا ہے اور چلتے ہی کہتا ہے ثابت ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ بربادی ہو تیرے لیے، اب کیا بات ہے؟ کہا وہ ہمارا بہت بڑا سردار تھا کعب بن اسد، اس کا کیا بنا؟ کہا مسلمانوں نے قتل کر دیا. کہا قتل ہو گیا؟ کہا ہاں. اچھا. پھر چلتا ہے، چند قدم چلنے کے بعد پھر رک جاتا ہے اور رک کر کہتا ہے ہمارا ایک بہت بڑا سردار تھا حیی بن اخطب، اس کا کیا بنا؟ کہا قتل، وہ بھی مارا گیا. کہا اتنا بڑا سردار وہ بھی مارا گیا؟ کہا ہاں. پھر چند قدم چلتا ہے اور پھر چل کے رک جاتا ہے، کہتا ہمارا سردار عزال بہت بڑا سردار، ہماری مدد کرنے والا، اس کے پیچھے ہم پناہ لیا کرتے تھے، اس کا کیا بنا؟ کہا وہ بھی مارا گیا. کہا اتنا بڑا سردار وہ بھی مارا گیا. پھر چند قدم چلتا ہے اور پھر رک کر سوال کرتا ہے ہمارا سردار بنی کعب بن قریظہ اور بنی عمر بن قریظہ، یہ دو بڑے سردار تھے چوٹی کے، ہماری مدد کرنے والے، ان کے ساتھ مل کر ہم دشمنوں پہ فتح پایا کرتے تھے، ان دونوں سرداروں کا کیا بنا؟ حضرت ثابت نے کہا دونوں مارے گئے. اب یہ رک کر سوچتا ہے، اس پہ حق آشکارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو تو پہلے ہی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، ان کی سابقہ